السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا فل طریقہ کیا ہے اور عید الفطر کی نماز کس طرح پڑھی جائے، ہماری نماز صحیح کس طرح ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ جب مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عید الفطر کی نماز، تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے سے آگے والے پھر امام صاحب کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسے نماز پڑھنے سے آپ کی نماز میں غلطی ہو جائے گی، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آپ نماز کو سیکھیے، اس کو جانیے، اور اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس لیے میرے نوجوانوں، میں آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں نماز کا فل طریقہ، آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیے، انشاءاللہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے اور ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے، آپ جب عیدگاہ جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا پھر عیدگاہ میں نماز کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے عید الفطر کی نماز کو ادا کرنا، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں نیت کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، تو اگر وہ عربی میں نیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ عربی میں نیت اس طرح کر لیجئے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ عید الفطر مع ستۃ تکبیرات واجب اللہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ آپ عربی میں نیت اس طرح کر لیجئے، آپ اردو میں اس طرح نیت کر لیجئے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی جائز 6 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں عید الفطر کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ دل کے ارادے کے نام ہی نیت ہوتا ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں نیت کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے، اس کے بعد ثنا پڑھیے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے آ کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے آ کر باندھ لینا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیسری تکبیر اللہ اکبر، یعنی تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے آ کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ تو آپ امام کے پیچھے قرات مت کیجیے، آپ خاموشی کے ساتھ رہیے، آپ کو چپ چاپ رہنا، آپ کو قرات نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پھر اور کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر کوئی سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے آ کر چھوڑ دینا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 تکبیر ہو گئی کمپلیٹ۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر جب تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے، درود شریف پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے، دعائے مشورہ پڑھی جائے گی، آپ بھی پڑھیے، پھر دائیں بائیں سلام کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ سلام کرنے کے بعد پھر خطبہ دی جائے گی، آپ خطبہ کو سننا واجب ہے، جس طرح عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح خطبے کو سننا واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سلام جیسا ہی پھیر دیا گیا اور دعا مانگنے کے بعد وہ گھر نکل جاتے ہیں اور وہ خطبہ نہیں سنتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، عید الفطر کی نماز جس طرح واجب ہے، خطبہ کا سننا بھی واجب ہے۔ آپ خطبے کو اچھی طریقے سے سنیے، اطمینان و سکون کے ساتھ سنیے، آپ کو خطبہ سننے میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، ان سب مسائل، ان سب چیزوں کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے ہم غلطی کو سدھاریں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، تو تھوڑا سا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک گھٹ گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، یا دودھ ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر جائیے، کیونکہ عید الفطر کی نماز کچھ کھا کر جانا یہ سنت طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آپ کچھ کھا کر جائیے، عیدگاہ جب جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں، عید الفطر کی نماز میں کچھ کھا کر جائیے۔ یہ بقرعید کی نماز نہیں ہے کہ آپ کو جب تک کہ جانور ذبح نہ ہو جائے تو آپ روزے سے رہیں، یہ بقرعید کی نماز نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز میں آپ کچھ کھا کر جائیے، یہ کھانا سنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عیدگاہ جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں تو ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے سے آنا
یہ مستحب طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ جب آپ عیدگاہ جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں تو تکبیر تشریف کہتے ہوئے جائیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، یہ مستحب طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا فل طریقہ بتا دیا۔ برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، اور خود بھی دیکھیے گا، اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ برائے مہربانی اس کلپ کو شیئر کیجیے گا، دوسروں کو بھیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔